اب ہمارے جو ہے مہمانان خصوصی مفتی حنیف احرار صاحب جو ہے ہمارے سامنے جو ہے حاضر ہیں۔ مفتی حنیف احرار صاحب یہ وہ چہرہ ہیں امت کے جو ہے رہنمائی کے لیے کہ دور دراز سے جو ہے ہمارے سامنے آج موجود ہیں اور امت کا غم لیے ہوئے پورے ہندوستان میں جو ہے گھومتے پھر رہے ہیں، پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے آج جو ہے ہم تک پہنچے ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات کی جو ہے توجہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی جو ہے نصیحت آموز باتیں جو ہے دھیان سے سنیں اور بھائی جو پیچھے زیادہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑی آگے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام اور خاص طور سے ان حالات میں یہ پروگرام اور اجین میں اس طرح کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جب ہر کوئی صرف اپنے بارے میں، اپنے بچاؤ کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنی کمائی اور بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کسی کو بھی کسی کی کوئی فکر نہیں، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے میں بچ جاؤں، کس طریقے سے میرے بچے بچ جائیں، کس طریقے سے ہمارے گھر میں صرف خوشحالی آ جائے، اور کس طریقے سے میرے بزنس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کس طریقے سے مجھے کہیں ذلیل نہ کیا جائے، اور کس طریقے سے میں محلے کے اندر بے قصور انسان ثابت ہو جاؤں۔ ایسی ایک فکر ہے، اور یہ فکر بڑوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں، چھوٹوں میں، سب کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور انسان میں بھی ایمان والا مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم صرف اس احسان کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہم نہیں چکا سکتے۔ ہم اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر نچھاور کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اس بنیاد پر ہم کو بنایا کہ ہمارے اندر انس ہے، ہمدردی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کرنے کی وجہ سے، اور ایک دوسرے پر مر مٹنے کی وجہ سے یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، جب جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم راستے سے جاتے ہوئے ہمارے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے اور وہاں سے خون بہتا ہے تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ آنکھ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، پیر کو رونا چاہیے، لیکن آنکھ اس لیے آنسو بہاتی ہے کیونکہ یہ آنکھ اس جسم کا حصہ ہے جس سے انگلی جڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افریقہ کے ایک تاریک جنگل میں ایک آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا ایسا مسلمان ہے جیسا ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا ایک قریبی رشتہ دار۔ وہ چاہے کہیں کا بھی انسان ہو، کسی قبیلے کا انسان ہو، کسی رنگ کا انسان ہو، کسی زبان کا انسان ہو، اور کسی بھی ملک کا انسان ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے حصے بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلی میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو وہ تکلیف ہم کو یہاں محسوس ہونا چاہیے۔
اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو ہم کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ میری بیٹی کی عزت لوٹی گئی. اگر کسی بھائی کو مارا گیا تو ہم کو محسوس ہونا چاہیے کہ وہ میرا حقیقی بھائی مارا گیا. اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے. اگر کسی مظلوم کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے, ہمارے بھائی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور اگر کسی کی فیملی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اگر چھوٹا بچہ ہو, میری اگر بیوی تنہا ہو اور اس کو دیکھنے والا میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو اور مجھے جیل میں ڈال دیا جائے تو میری کیفیت کیا ہوگی. وہی دوسروں کی بیوی بچوں کے تحفظ اور اس کی نگرانی کے لیے ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے. اگر ایسا احساس, ایسا درد, ایسا شعور ہمارے اندر ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اخوت ہے, بھائی چارہ ہے. اگر ایسا درد ہم کو نہیں محسوس ہوتا ہے تو ہمارے اندر اخوت نہیں ہے. قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں اخوت ہوگی, اور جہاں اخوت ہوگی وہی ایمان ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں, اگر ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان ہے. یہ ایمان کا اثر ہے. اگر ہمارے اندر ایسی کیفیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ہم کتنی بھی نماز پڑھیں, ہم جتنا چاہے روزہ رکھیں, ہم جتنی چاہے تہجد پڑھیں, جتنی چاہے ہم صدقہ اور خیرات کریں, اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمان دکھانے والی چیز نہیں ہے, اسلام جو نظر آتا ہے. ایمان کے تقاضے کے مطابق انسان کے اعمال جو ظاہر ہوتے ہیں اسی کو اسلام بولتے ہیں. ایمان جو اندر ہے اس کے تقاضے کے مطابق اسلام جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں انہی اعمال کو کیا بولا جاتا ہے؟ اسلام بولا جاتا ہے. اسلام نماز کا صرف نام نہیں ہے, اسلام صرف روزہ کا نام نہیں ہے, اسلام صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے, اسلام صرف حج اور صدقہ اور خیرات کا نام نہیں ہے, اسلام صرف دوسروں کے حلف اور عیادت کا نام نہیں ہے. اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے. اسلام اصول زندگی, دستور زندگی کا نام ہے. جب ہم اصول اور دستور زندگی بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 77 سے زائد شعبے ہیں. اس کا اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اور ادنا درجہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. آپ اندازہ لگائیے, راستے میں تکلیف دینے والی چیز کوئی کانٹا ہے, کوئی پتھر ہے, کوئی شیشہ ہے, کوئی بھی اینٹ کا ٹکڑا ہے, اس کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا جز ہے. وہ اگر ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارے ایمان کا شعبہ کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن اسی وقت میں ہم ایک آدمی کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم ایک آدمی کو پیاسا دیکھ رہے ہیں, ہم ایک آدمی کو ظلم سہتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اس کی تکلیف کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ یہ ہم کو سوچنا ہے. ایسے وقت میں ہمارے اندر ایمان نہیں رہے گا. اسی لیے قرآن شریف کی جو یہ آیت ہے, ہم جو بولتے ہیں مسلمان بھائی بھائی, ہم لوگ لڑتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں بھائی بھائی, گالیاں دیتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں بھائی بھائی, ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں بھائی بھائی. اسلام میں بھائی بھائی کا یہ تصور نہیں ہے, اور ایسے بھائی بھائی جہاں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا, اور اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس کی آزمائشیں بہت سخت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان جس کو دیتا ہے اس کی آزمائشیں بہت سخت لیتا ہے. کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان بن گیا, میں ایمان قبول کر لیا تو بہت سکون سے عبادت کر کے, کھانا کھا کے, کما کے, زندگی گزار کر کے سکون کے ساتھ چلا جاؤں گا دنیا سے. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے, ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی, اور جہاں آزمائش ہوگی وہی ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جہاں آزمائش نہیں اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. مسلمان کبھی بھی خوشحال اور آسانی کی زندگی نہیں جیا ہے. مسلمان کہتے ہی ہیں اسے جو ہر طرح کی تنگی, پریشانی, الجھن, مصیبتیں ہو پھر بھی وہ شان سے جیے, پھر بھی وہ فخر سے جیے,
پھر بھی وہ قرب سے جیے، اس کے اندر خوف نظر نہ آئے، وہ کسی بھی طاقت سے نہ ڈرے، کسی بھی حکومت سے نہ سہمے، وہ کسی بھی پاور کے سامنے اپنا سر اور پیشانی نہ جھکائے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وقت کا ظالم ترین انسان فرعون، اس نے قبطی اور بنی اسرائیل کو بانٹ رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح کرا دیتا تھا اور قبطیوں کو اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے رکھ رکھا تھا۔ ایسے ہی جس طرح سے آج کا ہمارے ملک کا فرعون ایک طبقے کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، ان کو آزادی دے دیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اتیاچار کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے عزتیں لوٹتا ہے، جس کو چاہتا ہے خون کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے دکان جلا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھر توڑ دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے مسجد پر حملہ کرتا ہے۔ ان کے یہاں نہ انسانیت کی عزت ہے، نہ انسانی اقدار اور اقدار کی عزت ہے۔ ان کے سامنے کسی بھی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کے سامنے صرف دہشت گردی ہے، ان کے سامنے صرف خوف ہے، ان کے سامنے صرف اپنی بلندی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اور اس ملک کو توڑنے کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے۔ ایسی ایک طاقت آج ہمارے اوپر مسلط ہے، تو کیا ہم ڈریں گے؟ تو کیا ہم سہمیں گے؟ تو کیا ہم جھکیں گے؟ نہیں، مسلمان کبھی جھکا نہیں اور جھکے گا نہیں۔ مسلمان بچے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے۔ ہمارا حوصلہ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ ہمارا حوصلہ جتنا ہم کو دبایا جائے گا اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ آج جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کے ایمانی ذمہ داری کیا ہے، اسلامی تقاضا کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایسے پیدا نہیں ہو گئے جیسے ایک جانور پیدا ہوتا ہے، یا جنگل میں بارش ہوئی تو گھاس نکل جاتے ہیں، بعد میں دھوپ آئی تو وہ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ ہم لوگ خود رو گھاس نہیں ہیں، ہم لوگ جنگل کے پودے نہیں ہیں، خود بخود پیدا ہو گئے اور خود بخود مر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، ہم بہت خاص مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا چنندہ اور پسندیدہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر ایک ایسی جماعت کو قیامت تک رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو حق کی آواز بلند کرے گی، جو حق کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو انصاف کے لیے لڑے گی، جو آزادی کی آواز بلند کرے گی، جو مظلوموں کی حفاظت کرے گی، جو کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ وہی جماعت ہم ہے اور وہی جماعت ہم کو بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کا انتخاب کروڑوں انسانوں میں سے کیا ہے۔ ان کروڑوں انسانوں میں سے اس انتخاب کا ایک مقصد ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہیں، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنے ہی زیادہ اہتمام سے کی جاتی ہے۔ ایک الماری ہے، اس الماری کے اندر ایک چھوٹی سی پیٹی ہے، ایک باکس ہے، اس باکس کے اندر سونا اور چاندی اور روپیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچانک گھر میں آگ لگتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اچانک گھر میں آگ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ الماری لے کر کے بھاگتے ہیں۔ الماری کو بچانا مقصد نہیں ہے، بچانا اصل میں اس کے اندر جو روپیہ پیسہ تجوری اور زیور رکھا ہوا ہے اس کو بچانا مقصد ہے۔ لیکن ہم بھاگتے الماری لے کر ہیں کیونکہ کھلنے کی جگہ نہیں ہے، اس وقت اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم اس میں سے روپیہ پیسہ نکال سکتے ہیں۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو ایمان دیا ہے، اس ایمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس ایمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس ایمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اس ایمان کو اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس انسان کی عزت ہوتی ہے، اس انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان کس طرح ہمارا مضبوط ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل ہمیں جہنم سے بچائے گا اور دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اس ایمان کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب مار کھانے والا مسلمان نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں راستے سے، آپ کو 10 آدمی مار رہا ہے تو آپ کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ اس کا مطلب ہے ہم اقدامی طور پر کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان ناجائز کسی کو نہیں ستاتا ہے، مسلمان کبھی کسی عورت کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، مسلمان کبھی کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتا ہے،
مسلمان کبھی ناانصافی کے ساتھ نہیں جاتا ہے، مسلمان کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کا ایک بھائی اپنے گھر کے اندر اگر چوری کیا ہے تو وہ بولتا ہے یہ چور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رشتہ جوڑنے والے تھے، سب سے زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دوسروں کی تکلیف اٹھانے والے تھے، سب سے زیادہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کام کرنے والے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایک مجرم کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ ناگہانی حالت میں کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کے اوپر کوئی آفت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، سب سے پہلے خبر گیری کے لیے جو پہنچتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی لڑکی 17-18 سال کی ایک لڑکی چوری کیا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی اور یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں قبیلے کے مالدار کی لڑکی ہے، یہ لڑکی ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس کی شادی کون کرے گا، اس لیے انہیں معاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ محمد کی بیٹی اگر فاطمہ ہوتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے حق اور انصاف، یہ ہے عدالت اور یہ ہے صداقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجرم کا ساتھ نہیں دیا، کبھی گناہوں کی حمایت نہیں کیا۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر جرم کرنے والا ہمارا باپ ہے تو ہم میں بولنے کی طاقت ہو، جرم کرنے والا ہمارا بھائی ہے تو ہمارے اندر بولنے کی طاقت ہو، جرم کرنے والا ہمارا بچہ ہے تو اس کو سزا دینے کی طاقت ہمارے اندر ہو۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم یہ سمجھتے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ابا ہے، وہ میری بہن ہے، وہ کوئی غلطی کیا ہے تو اس کو ہمیں بچانا چاہیے، اس کا مطلب ہم جرم کو بڑھا رہے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے، لیکن اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے اگر ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان، ایک کمزور سے کمزور انسان، ایک غریب سے غریب ترین انسان، اس کو اگر طاقتور ترین انسان، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان ستا رہا ہے، اس کا حق دبا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو انصاف نہیں دے رہا ہے تو ہم کو پوری طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ایک مسلمان لڑکی، اگر ایک غیر مسلم لڑکی اسلام قبول کرتی ہے یا ایک مسلمان لڑکی ہے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو ہماری پوری طاقت کی ذمہ داری، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور سارے ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جائے۔ ہم ایمان کے لیے جیتے ہیں اور ایمان کے لیے مرنا اور مرنے کی تعلیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ مسلمان کو ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ویسا ایک ایمان اور ویسا ایک جذبہ ہمارے اندر ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں، ورنہ تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ان حالات میں ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو مسلمان بننا ہے، یہ لفظی بات نہیں ہے، زبانی بات نہیں ہے، یہ الفاظ میں ادا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو نہیں بدلے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ہم لوگ روزانہ 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے ڈیوٹی پر جاتے ہیں، 6 بجے واپس آتے ہیں، 8 بجے کھا کے سو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزانہ صبح اٹھوں گا، لیکن اٹھتے ہیں 8 بجے۔ کیا صبح اٹھ جائیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم کو اٹھنا چاہیے، ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو اٹھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہم اٹھیں گے 8 بجے اور تبلیغ کریں گے صبح فجر سے پہلے اٹھنے کی، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ زبان اور ایمان میں اتفاق نہیں ہے، یہ ہمارے عمل میں ایمان میں توافق نہیں ہے، منافقت ہے۔ آج ہمارے اسی تبدیلی کی وجہ سے، یہی اختلاف کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بھی ہم اپنی حالت کو ایسے خراب نہیں کرنا ہے۔ اس وقت آل انڈیا امام اسکول سے پورے ملک کے اندر ایک مہم چلائی ہے اور اس مہم کا مقصد ہے مسلم امت کی بیداری، مسلم امت کی بیداری اور مسلم امت کی ذمہ داری۔ مسلم امت کی بیداری کیا کرنا ہے اور مسلم امت کی ذمہ داری کیا کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے ذمہ داری، سب کو معلوم ہے، اور کیا کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے، صرف میں یاد دہانی کراتا ہوں
اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. میں نے بتایا اس ملک میں اس وقت جو حکمراں ہیں وہ یہاں کے فرعون ہیں. یہاں کے فرعون ہیں. پچھلے زمانے میں ایک فرعون بادشاہ ہوتا تھا. یہاں ہر گلی میں ایک فرعون ہے. یہاں ہر کرسی پر ایک فرعون بیٹھا ہے. ایسے ہر جگہ جب فرعون بیٹھا ہے, ہر جگہ جب ظالم بیٹھا ہے, ہر جگہ جب حق لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے, ہر جگہ جب انسان کمزوروں کو مارنے اور ستانے کے لیے بیٹھا ہے, تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام کی ایک صفت قرآن میں بیان کی گئی. اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب صحابہ سے کہا جاتا تھا ارے بچ کے رہو, احتیاط سے رہو, ذرا سنبھل کے رہنا, وہ قیصر و کسریٰ سے ہاتھ ملا چکے ہیں, کفار مشرکین کے ساتھ پورے یہودی قبیلے آ گئے ہیں, پورے کیا ہے عیسائی قبیلے آ گئے ہیں, اور فلاں قبیلے اور فلاں قبیلے, اور روم کے بادشاہ اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں اور ساری فوجیں ان کے ساتھ مل گئی ہے, تم کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے گی. فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھتا تھا اور مضبوط ہو جاتا تھا, اور کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, اس سے بڑا کارساز اور کوئی نہیں ہے. آج ہم کو ڈرایا جاتا ہے. کیا ڈرایا جاتا ہے؟ سکھ تمہارا دشمن, عیسائی تمہارا دشمن, یہودی تمہارا دشمن, دلت تمہارا دشمن, آدیواسی تمہارا دشمن, RSS تمہارا دشمن, BJP تمہارا دشمن, اور ساری حکومت اس کے پاس, میڈیا اس کے پاس, عدالت اس کے پاس, انتظامیہ اس کے پاس, پولیس اس کے پاس, سارا سرمایہ ان کے پاس, سارے فورس ان کے پاس, ساری طاقتیں ان کے پاس, سارے افراد ان کے پاس. بچ کے رہنا. ڈر گئے کیا؟ بالکل نہیں. کل جس طرح آزادی اور بے خوفی کے ساتھ ہم جی رہے تھے, آج اسی طریقے سے آزادی اور بے خوفی کے ساتھ ہم کو جینا ہے. ہم زندان کے پیچھے بھی رہیں گے تو ایسے ہی دہاڑیں گے جس طریقے سے ہم یہاں دہاڑ رہے ہیں. ہمیں اگر قید کر دیا گیا تو بھی ہم وہی بولیں گے جو ہم آج بول رہے ہیں. اگر ہمیں سولی پر چڑھا دیا گیا تو بھی ہماری وہی آواز نکلے گی جو آج یہاں سے نکل رہی ہے. ہم بالکل نہیں گھبراتے, ہم بالکل نہیں ڈرتے, نہ گھبرانے دیں گے, نہ ڈرنے دیں گے, نہ ہی کسی کے اوپر خوف مسلط کرنے دیں گے. اگر ہم خوف کھا گئے تو یقین جانیے ہم اسی دن مر گئے. جو قوم ڈر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے. روئے زمین کے اوپر اگر ڈر کسی قوم کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ قوم کسی کام کی نہیں رہتی ہے. خوف کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے. امریکہ کے اندر ایک ریسرچ کمپنی نے اس کا تجربہ کیا. ایک آدمی کو جس کو پھانسی کی سزا تھی, اس کو بتایا کہ تم کو ہم سزائے موت دیں گے لیکن پھانسی لگا کے نہیں دیں گے, سانپ کے ذریعے سے ڈنک مار کے دیں گے. 3 دن پہلے ان کو بتایا 3 دن کے بعد تم کو سزا دی جائے گی. 3 گھنٹہ پھر پہلے بتایا تم کو 3 گھنٹے کے بعد سزا دی جائے گی. پھر 3 سیکنڈ کے بعد اس کو لایا گیا, اس کے ہاتھ پہ کالی پٹی باندھ کے ہاتھ پیچھے باندھ کر کے ایسی کرسی پہ بیٹھایا گیا. کپڑا سینے کی سوئی ہوتی ہے نا, سوئی, وہ سوئی لے کر کے اس انسان کے ہاتھ پہ ایسا جسے سانپ ڈنک مارتا ہے ویسے چبایا گیا. وہ انسان فوراً مر گیا. مرنے کے بعد جب اس کے خون پر ریسرچ کیا گیا تو خون کے اندر سانپ کا زہر بھی ملا. سانپ کاٹا تھا کیا اس کو, کیسے زہر آیا؟ ریسرچ اسکالرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کسی کے اندر خوف پیدا کر دیا جائے تو اس خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان چلی جاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اس خوف کا اثر خون میں بھی پیدا ہو جاتا ہے, اور خون کے توسط سے ان کی نسلوں میں بھی وہ خون منتقل ہو جاتا ہے. اگر کسی قوم کے اندر خوف پیدا کر دیا گیا تو اس کی نسل بھی بزدل پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, ان موجودہ حالات میں ہمیں 3 کام کرنے ہیں. نمبر ایک, اگر ظالم حکمرانوں کی طرف سے یکساں سول کوڈ کا فیصلہ آتا ہے, یا CAA کا فیصلہ آتا ہے, یا ہندو راشٹر کا فیصلہ آتا ہے, ہمارا ایک ہی جواب ہوگا, ہم مریں گے تو اس کو قبول کریں گے لیکن ہم اس قانون کو برداشت نہیں کریں گے. ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اس قانون کو ہم برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا فیصلہ کریں. ہم مرنا گوارا کریں گے لیکن CAA کو قبول نہیں کریں گے, یکساں سول کوڈ کو قبول نہیں کریں گے, ہندو راشٹر کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. ہمارے ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. مسلمانوں کے وجود کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. مسلمانوں کے آنے والی نسلوں کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. مسلمانوں کو دی گئی آزادی کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. مسلمانوں کو دی گئی کھانے پینے رہنے سہنے گھر بنانے
نے ساری چیزوں کے اختیارات کے خلاف ہے یہ تینوں چیزیں. اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں کا سٹیزن نہیں ہیں, آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں, آپ کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے, آپ کو یہاں کمانے کا حق نہیں ہے, یہ گھر آپ کا ہوتے ہوئے آپ کا نہیں ہے, یہ مسجد آپ کی ہوتی ہوئی آپ کی نہیں ہے, آپ جو آپ کی بیوی بچے یہ آپ کے نہیں ہوں گے. آپ کی بچی کو ایک ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا, آپ کو دوسرے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا, آپ کی بیوی کہیں اور ہوگی, آپ کی ماں کہیں اور ہوگی, آپ کا باپ کہیں اور ہوگا, اور سب لوگ الگ الگ تڑپ کر مریں گے. اس تڑپ کر مرنے سے زیادہ بہتر ہے ہم حق کے لیے لڑ کر مریں گے انشاءاللہ. ایک کام. دوسرا کام, ہماری حفاظت ہم کو خود کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, چھوٹی سی چونٹی ہے نا, اس چونٹی کو آپ پیر کے نیچے دبائیں گے تو وہ دانت کاٹتی ہے. اس کو معلوم ہے اتنا بڑا پہاڑ جیسے انسان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فطری طور پر یہ طاقت دی ہے, تم کو بچنا ہے تو دانت کاٹنا ہی پڑے گا, بچنا ہے تو دانت کاٹنا ہی پڑے گا. مکھی کو ہم مارتے ہیں تو پر لے کے اڑ کر بھاگ جاتی ہے, ایسا ہے نا. بچھو کو ڈک دیا ہے, سانپ کو زہر دیا ہے, چیتے کو جبڑا دیا ہے, کسی کو پنجہ دیا ہے, کسی کو اوپر اڑنے کی طاقت دیا ہے, کسی کے اندر زہر دیا ہے. ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. سب سے بے وقوف مخلوق ہم گدھا کو بولتے ہیں, گدھے کہیں کے بولتے ہیں. کسی کو بے وقوف بولنا کیا بولتے ہیں؟ گدھے کہیں کے. اس گدھے کو بھی آپ ماریں گے تو وہ بھی پیر باندھتا ہے. یہ انسان جو سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس اور ادراک دیا ہے. غور کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے. چونٹی کاٹنے کے لیے آتی ہے تو آپ کو گن لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھی مارنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا انتظام کرنا ہے. ہر مخلوق جو آپ کو تکلیف دینے کے لیے آتی ہے اس کے حساب سے اپنی حفاظت کا انتظام ہم کو خود کرنا ہے. اگر ہم اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نظام دفاع کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہم محفوظ نہیں رہیں گے. اس وقت کے جو ملک کے حالات ہیں, اس میں ہمارا مذہبی ذمہ داری, دستوری ذمہ داری اور سماجی ذمہ داری, تینوں ذمہ داریاں یہی بتا رہی ہے کہ ہم کو اپنی حفاظت خود کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مذہبی اداروں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. آپ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو پولیس بچانے کے لیے آپ کو نہیں آئے گی, ایم ایل اے ایم پی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی, حکومت تو آئے گی ہی نہیں, حکومت تو آئے گی ہی نہیں. پھر ہم کو بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اپنی حفاظت خود کرنا پڑے گا. آج دیکھتے ہیں 4 لوگ ادھر سے جا رہا ہے تو 10-15 آدمی آ کر ایک آدمی کو مارا تو ہاتھ جوڑ کر کے مار کھا رہا ہے. ہاتھ باندھ رہا ہے اس کو تو وہ آرام سے ہاتھ باندھنے دے رہا ہے, اور ہاتھ باندھنے کے بعد اس کو مارا جا رہا ہے تو مار کھا کھا کر کے مر جاتا ہے. یہ انسانی فطرت نہیں ہے. انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ یہ ہم کو مارنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے, ایمانی فرض ہے, انسانی فرض ہے, قانونی فرض ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کیا کرے, لڑے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, دوسرا کوئی کام اور نہیں ہے, دوسرا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے. اس لیے ہم کو لڑنا ہی پڑے گا. اس لڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا, لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے ظلم کو نہیں روکیں گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا. آج جو یہ فساد ہو رہے ہیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو جواب نہیں مل رہا ہے. اگر ایک جگہ اس میں سے اگر 500 آ رہا ہے تو 5 کو ادھر لڑکائیے, دیکھیے دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. یا جواب نہیں مل رہا ہے اس لیے ہر جگہ فساد ہو رہا ہے. ہمارے ملک کا دستور, ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن, انڈین پینل کوڈ کے سیکشن 99 سے لے کر 106 تک ہم کو یہ حق دیا گیا ہے, اگر تمہاری جان پر, تمہارے مال پر, اہل و عیال پر, بزنس پر, کاروبار پر, تمہارے مذہبی اداروں پر حملہ ہوتا ہے تو تم کو لڑنا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارنا ہے. اگر ہم دفاع میں کسی کو مار دیتے ہیں تو ہم کو بیل ملے گا, ضمانت ملے گی, کیونکہ ہم نے ڈیفنس کے اندر لڑائی کی ہے, ڈیفنس کے اندر لڑائی کی ہے. ڈیفنس کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. ڈیفنس ایک ایم پی مارنے آتا ہے تو بھی کرنا ہے, ایک ڈی ایم مارنے آتا ہے تو بھی کرنا ہے, ایک پولیس مارنے آتی ہے تو بھی کرنا ہے, اور ایک گنڈا آتا ہے مارنے کے لیے تو بھی کرنا ہے. وہ RSS کا گنڈا ہو, چاہے سنگھ پریوار کا گنڈا ہو, چاہے کوئی بھی گنڈا ہو, چاہے وہ جنگلی گنڈا ہو, کوئی بھی مارنے آتا ہے تو ڈیفنس ہم کو کرنا ہی ہے. اور حکومت مارنے آتی ہے تو بھی ہم کو ڈیفنس کرنا ہے. ڈیفنس یہ ہمارا بنیادی انسانی, دستوری, قومی, ملی, ملکی اور اس ملک کے سماجی ذمہ داری ہے, وہ ہم کو نبھانا ہی پڑے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیجیے,
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کر کسی پر ظلم کیجیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھائیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت تیار رہنا ہے۔ آپ نیند میں بھی آپ کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کسی کو فون نہیں کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے، اس وقت آپ کو لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یہ بتانا ہے ہم دنیا کے اندر جینے کے لیے نہیں، مرنے ہی کے لیے آئے ہیں، لیکن کوئی ہم کو مارے گا یہ ہم کو برداشت نہیں ہے، اور کوئی ہم پر ظلم کرے گا یہ ہم اس کو نہیں سہیں گے، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم مریں گے تو عزت کے ساتھ مریں گے، اور جئیں گے تو عزت کی زندگی جئیں گے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ یہ ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، جوان، نوجوان، سب کے دل کے اندر یہی ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن قانون کو توڑ کر کوئی مارنے کے لیے آئے گا تو اس قانون کا سہارا لے کر کے ہم اس کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، یہی سب کو بتانا ہے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، اس وقت کے ماحول میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام کا شعور پیدا ہو۔ اگر ہمارے اندر ایمان اور اسلام کا شعور پیدا نہیں ہوگا تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم نہیں پہچان سکتے، کہاں پر ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں نہیں اٹھانا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، کس کی عزت کرنا ہے اور کس کو ذلیل کرنا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ اسلام میں جیسے آج سنگ پریوار کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ کہیں حملہ کرتے ہیں تو وہ گھروں کو جلاتے ہیں، وہ عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، وہ بچوں کو رون ڈالتے ہیں، وہ ترسل پر اٹھاتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں ویران کر دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام کسی بھی بے قصور کو مارنے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے ہم کسی بھی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جو ہم سے لڑنے آئے گا، جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا، جو ہماری بیوی بچوں کے اوپر نگاہ ڈالے گا، جو ہمارے گھر کو جلانے کی کوشش کرے گا، جو ہمارے محلے کو اجاڑنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ اس کے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، اس پر بھی اتنا ہی استعمال کریں گے جتنا انہوں نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے لا تعتدوا الا بمثل ما اعتدوا علیکم، جتنا اس نے کیا ہے تمہارے اوپر زیادتی اتنا ہی کرنے کا تم کو حق ہے، اور انہی پر کرنے کا حق ہے جس نے زیادتی کی ہے۔ ہم کو کوئی کسی اور آدمی نے مارا، ہم دوسرے آدمی کو جا کے مار رہے ہیں، ایک بستی کے لوگ آ کر کے ہم کو مارے، ہم تیسرے بستی کے لوگوں کو جا کے مار رہے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو فساد بڑھے گا۔ ہم کو فساد کو روکنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے، نا انصافی کو نہیں بڑھنے دینا ہے۔ اس لیے اسلامی شعور ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے، وہ ہم لوگوں کو پیدا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ملک کے اندر بہت سارے تنظیموں، بہت ساری جماعتوں کو حکومت بدنام کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کے اندر تبلیغی جماعت کو ایک کرونا کا بم بنا دیا، اور اس کی وجہ سے جہاں جہاں بھی مسلم فروٹ بیچنے والے، سبزی بیچنے والے اور ٹھیلا پر کام کرنے والے، ان سب لوگوں کو سزائیں دی گئی، مارا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، بزنس سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا۔ مسلم کا ایک گھر غیر مسلم کے محلے میں ہے تو اس کا گھر توڑ دیا گیا، اس کو محلے سے باہر نکال دیا گیا۔ نفرت کی جو یہ گرم بازاری ہے اور نفرت کا جو یہ ماحول ہے جو 70 سال میں نہیں کیا، وہ صرف 2 مہینے کے اندر اس ملک کے اندر کیا گیا ہے۔ ایسا ماحول کسی کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آج تبلیغی جماعت ہے، کل پرسنل لا بورڈ کو بدنام کیا گیا تھا جب 3 طلاق بل نافذ کیا جا رہا تھا، اس وقت پرسنل لا بورڈ کے خلاف کیا کیا نہیں پکا گیا۔ آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایسی تنظیم ہے جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایسی تنظیم ہے جو گورنمنٹ کو انکم ٹیکس ادا کرتی ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایسی تنظیم ہے جو قانون اور دستور کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا وہ تنظیم ہے
جو اس وقت ملک میں مسلمانوں کی طاقت اور محافظ ہے، جو اس وقت حکومت سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے والی ایک واحد تنظیم ہے۔ اگر اس تنظیم کو اور اس تنظیم کے ذمہ داروں کو دبا دیا گیا تو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والا اور کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے آج اس طاقت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر کسی بھی تنظیم، پاپولر فرنٹ ہی نہیں، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم کسی بھی علاقے کا مسلمان، وہ چھوٹی سطح پر، علاقائی سطح پر، نیشنل لیول پر کام کر رہی ہے اور مسلم امت کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے خلاف اگر حکومت کوئی سازش کرتی ہے تو ہمیں اس تنظیم کے ساتھ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے حق میں کھڑا ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم بچیں گے، ورنہ تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ تین کام، ایک ہم کو اپنے اندر ایمانی شعور پیدا کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی، کسی کو بھی ظلم کا شکار بنایا جاتا، ہمارے محلے سے بے قصور کسی کو اٹھا کے لیا جاتا ہے تو لے جایا جاتا ہے تو اس کی حمایت میں ہم کو کھڑا ہونا ہے، اور سب کو کھڑا ہونا ہے، پورے محلے کو اٹھ کر پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے تب تک ہم یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں۔ دوسرا، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجد اور مدرسے کی حفاظت کے لیے، اپنی تہذیب اور کلچر کی حفاظت کے لیے، اپنے ہندوستانی حقوق کو کی حفاظت کے لیے ہم کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ قانون کے دائرے میں رہ کر خود تیار رہیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، بچیوں کو تیار کیجیے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا وہ آپ مت کیجیے، لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہ کر فزیکلی ورزش کر سکتے ہیں، بھاگنا سیکھ سکتے ہیں، کراٹا سیکھ سکتے ہیں، لاٹھی چلانا سیکھ سکتے ہیں، وہ ہم کو سیکھنا ہے۔ یہ ہمارا دستوری حق ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی حق ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سب اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سکھانا ہے۔ نمبر 3، ہمارے ملک کے دستور کے خلاف اور ہمارے ملک کے دستور میں دیے گئے آزادی کے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی قانون بنتا ہے، وہ چاہے کسان بل ہو، وہ چاہے CAA ہو، چاہے NRC ہو، چاہے یکساں سول کوڈ ہو، چاہے ہندو راشٹر کا اعلان ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم ڈائریکٹلی کہیں گے تم کو کیا کرنا ہے وہ کرو، ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ ہم کو جینا ہے تو عزت کے ساتھ جئیں گے، اور مریں گے تو عزت کی موت مریں گے، ہم ذلت کے ساتھ جینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اس وقت بہت فخر کے ساتھ، بہت جرأت کے ساتھ، بہت حوصلہ اور ہمت کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام آپ کے پاس امانت ہے، یہ پیغام آپ کے پاس امانت ہے، یہ امانت آپ اپنے گھر کے ہر فرد تک پہنچائیں گے، یہ پیغام آپ محلے کے ہر لیڈر کے پاس پہنچائیں گے، مسجد کمیٹی کے پاس پہنچائیں گے، مدرسہ مینجمنٹ کے پاس پہنچائیں گے، تمام افراد کے پاس پہنچائیں گے، تاکہ وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے خود تیار رہیں۔ ہم ایک بار پھر سے کہتے ہیں، ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ملک کے قانون کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان دشمنوں کے خلاف ہے جو ملک کے دستور کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم ان دشمنوں کے خلاف ہے جو ملک میں کمزوروں اور پچھڑے طبقوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان دشمنوں کے خلاف ہے جو ہندو مسلم کو مل کر کے رہنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں، ہم ان دشمنوں کے خلاف ہے جو ملک کے دستور کو ہٹا کر ایک نیا دستور لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج BJP کے پاس 303 سیٹ ہے، اگر ان کو پورے پارلیمنٹ کی سیٹ مل جائے تو بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دستور کو ہٹا کر کے دوسرا دستور لاگو کرے۔ لیکن آج ہندو راشٹر کی بات چل رہی ہے، اگر ایسی بات چل رہی ہے تو ان کو صرف ہم اس لیے منتخب کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ دستور کو مضبوط کر کے ملک کو ترقی کے لیے کے راستے پر آگے لے کر جائے، سارے کمیونٹی کو اس کو حقوق دے، ان کو ریزرویشن دے، ان کی نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے، اس لیے نہیں کہ ملک کے لوگ مرتے رہے، غربت اور مہنگائی کے نیچے دب دب کر کے سسک سچک کر پھانسی پر لٹکتے رہے، کسان پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا قرض کے تلے دب کر کے پھانسی لیتا ہو اور خودکشی کرتا پھرے، اور حکومت اپنا مشن اور ہندو راشٹر کے بنانے کے پیچھے لگا رہے، اس کے لیے ان کو نہیں چنا گیا ہے۔ اور جو کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے وہ ملک کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، یہاں ہمارے ہندوستانی ملک کے گرگا جمنی تہذیب کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس حکومت کے خلاف ہے، اس لیے ہم یہاں کے ان پرشاسنوں کے خلاف ہے جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ انصاف پسند ہے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ آج جو چند کھیڑی میں یہ چندن کھیڑ کے اندر جو آج ہوا ہے وہ کیوں ہو گیا ہے؟ وہاں پر ہزاروں مسلمان ہیں،
لیکن پولیس والوں نے مسلمانوں کو روک کے رکھا، تم لوگ ادھر نہیں جانا۔ وہاں پر 2 گھر ہیں، وہاں پر 10 لوگ ہیں، ان 10 لوگوں کو 500 لوگوں نے مل کر کے مارنے کی کوشش کی۔ یہ ملک کا انصاف ہے کیا؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے، ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ ہم نہ ظلم کریں گے نہ ہی ہم ظلم سہیں گے، اور ظلم کرنے والے کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ ان حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان ہمیشہ تیار ہی رہتا ہے، مسلمان ہمیشہ تیار ہی رہتا ہے۔ اگر ہم نہیں ڈریں گے، اور مسلمان کبھی ڈرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان کبھی ڈرنے والی قوم نہیں، وہ اس لیے تھوڑے سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ آپ لوگوں کو اگر قانونی جانکاری چاہیے، اور انڈیا امامس کونسل وہ قانونی جانکاری آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ بیٹھیے، ہم ایڈوکیٹ بھیجیں گے، وہ آپ کو پورا سسٹم بتائے گا کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا کیا پولیس کر سکتی ہے، کوئی ظالم ہمارے محلے میں آتا ہے تو ہمارا کیا اختیار ہے، اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ پورا سسٹم آپ کو بتائے گا۔ انشاءاللہ وہ سننے کے بعد اور قانونی جانکاری کے بعد آپ کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، ہم ظلم کریں گے بھی نہیں اور ظلم سہیں گے بھی نہیں۔ آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور انڈیا امامس کونسل دینے کے لیے آپ کو تیار ہے۔ ہم 2 باتیں بتاتے ہیں، ایک چاقو گنڈا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں، وہ چاقو کبھی نہیں اٹھانا۔ ایک چاقو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپریشن کرنے کے لیے، وہ چاقو ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ زخم کا آپریشن نہیں کریں گے تو وہ ناسور ہو جائے گا، اور ناسور اگر ہو گیا تو وہ ہیضے کی طرح اور وبا کی طرح پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ملک اور ملت کی حفاظت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دینی اداروں کی حفاظت کے لیے، اپنے بزنس کاروبار اور محلہ اور مسجد کی حفاظت کے لیے خود سے تیار ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی جذبے کے ساتھ جئیں گے، اسی جذبے کے ساتھ مریں گے۔ ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوا ہے۔ اسلام میں نا امیدی کفر ہے۔ ایک 10 مسلمان 10 لاکھ لوگوں سے لڑ سکتا ہے۔ مسلمان جب 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ تھے تو مسلمان اس ملک کے اندر سب سے آگے تھے۔ آج مسلمان 25 سے 30 کروڑ ہے۔ 1 کروڑ مسلمان اگر آج تیار ہو جاتا ہے کہ ہم حق اور انصاف کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ یہ چپیتے کی شبہ، یہ RSS، یہ بھگوا دھاری لوگ، یہ کرائے کے ٹٹو، یہ 500 روپیہ دے کر کے شراب پلا کر کے ان کو لاتے ہیں۔ ان کو ورگلایا جاتا ہے کہ تم کو عزت لوٹنے کو ملے گا، مسلمان کی لڑکیاں ملے گی، گھر میں جو لوٹے گا وہ دولت تم کو ملے گی، جس گھر کو توڑے گا تم کو وہاں پہ سامان ملے گا، یہ لالچ دے کے ان کو لاتے ہیں۔ لیکن بلا وجہ نہیں، ہمارے اوپر ظلم کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کرائے کا ٹٹو ہم کو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں RSS، سنگھ پریوار، BJP اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی سازشوں سے ہم کو واقف رہنا چاہیے، مسلم امت کو اس سے بچانا چاہیے، اور مسلم امت کو اجتماعی طور پر اتحاد کے ساتھ بھائی بن کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اور ایک بنیادی چیز یاد رکھیے، بہت ساری مسلم نام کی تنظیمیں ہیں جو اس وقت ملک کے اندر RSS کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے اندر مسلم راشٹریہ منچ مسلمانوں کے نام پر ہے، اور مسلم مہیلا راشٹریہ منچ، یہ جو 3 طلاق بل کی مانگ کرنے والی تھی، یہ یہی RSS کی بنائی ہوئی مہیلا منچ ہے۔ اس لیے مسلم راشٹریہ منچ اور مسلم مہیلا راشٹریہ منچ کی کسی بھی نام کی تنظیم آپ کو برگلانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کو سمجھنا ہے یہ RSS کی سازش اور چال ہے جو ہم کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بار اگر آپ پھنس گئے تو پھنستے چلے جائیں گے۔ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے بچانا ہے، اور ہم لوگ پھنسنے کی کوشش، اس کی ایک سیدھی سی میں آپ علامت بتا دیتا ہوں کیسے بچنا ہے۔ جو بھی جماعت، جو بھی انسان، جو بھی تنظیم، جو بھی علاقے کا لیڈر یہ بولتا ہے کہ BJP مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، یا RSS مسلمانوں کے لیے بہت اچھا سوچ رہی ہے، نظام بنا رہی ہے، سمجھ جائیے کہ وہ پکا منافق، قوم کا سوداگر، ضمیر فروش اور اس ملک کا دشمن ہے۔
سیدھا صاف سمجھنا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں. وہ ہمارا دادا بھی ہو سکتا، باپ بھی ہو سکتا، نانا بھی ہو سکتا، تایا بھی ہو سکتا، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا علامہ مولانا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بولتا ہے کہ بی جے پی تمہارے لیے اچھا ہے، آر ایس ایس تمہارے لیے شرم دینے والی ہے اور تم کو وہی لوگ بچا سکتے ہیں، تو سمجھ جائیے وہ پکا منافق، ضمیر فروش، دین فروش اور اسلام کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، گانٹھ باندھ کر رکھیے، کوئی بھی آپ کو گمراہ نہ کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.